بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی کی کلاس چل رہی ہے۔ آج کی کلاس میں ہم توحید باری تعالیٰ کے دلائل پڑھیں گے۔ پچھلی والی کلاس میں ہم اس سے پہلے یہ چند صورتیں کہ جن میں قرآن کریم کی ان صورتوں میں توحید باری تعالیٰ کے دلائل چل رہے تھے، تو سورۃ القمر کی آیت تک ہم پہنچے تھے۔ باقی ان صورتوں کے دلائل ابھی ہم آگے پڑھیں گے۔ تو سورۃ القمر کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ اس آیت کی ہم تشریح پڑھ رہے تھے۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر کا ترجمہ، انا بے شک ہم نے، خلقناہ ہر ایک چیز کو ہم نے اس کو خلقناہ ہم نے پیدا کیا ہے، کل شیء ہر ایک چیز کو، بقدر ایک خاص اندازے کے مطابق۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وجود باری تعالیٰ پر دلیل، سورۃ القمر کی آیت۔ کائنات کا یہ نظم و ضبط اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ایک ایسی اعلیٰ و برتر ذات موجود ہے جس نے کائنات میں یہ خوبصورت نظام پیدا فرمایا ہے۔ اگلی سورۃ آل عمران کی آیت، سورۃ آل عمران کی آیت سے ہم دلیل دیتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ لفظی ترجمہ ہر لفظ کا، اور اس کے بعد پھر بامحاورہ ترجمہ۔ انا بے شک، فی میں کسی چیز کے اندر، کسی چیز میں، خلق پیدائش پیدا کرنا، السماوات آسمان، واو اور الارض زمین، تو ترجمہ ہوا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، پیدا کرنے میں۔ واختلاف اللیل والنہار، واو کا مطلب اور، اختلاف کا مطلب آنا جانا، عدلنا بدلنا، آنا جانا۔ اللیل رات، والنہار اور دن، تو واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، آنے جانے میں۔ تو ہم نے پوری آیت کا ترجمہ کیا پڑھا؟ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں، عدلنے بدلنے میں، لآیات ضرور نشانیاں ہیں۔ لآیاتن، آیات جمع ہے، واحد اس کا آیتن جس کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ لآیاتن البتہ ضرور نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لأولی الباب، عقل والوں کے لیے۔ تو بامحاورہ ترجمہ ہم کتاب سے پڑھ لیتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الباب، سورہ آل عمران کی آیت۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے عدل بدل میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ دن رات، چاند سورج اور زمین و آسمان کا نظم و ضبط سب اللہ تعالیٰ کی حکمت و کاریگری کی نشانی ہے۔ پھر اگلی دلیل قرآن کریم سے سورۃ النمل، جیسے آپ کے سامنے ہے، سورۃ النمل سے وجود باری تعالیٰ کی دلیل۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، صنع کاریگری، تخلیق، پیدا کرنا، بنانا، کس کا؟ اللہ ہی، اس اللہ کا۔ کون اللہ؟ الذی، کہ وہ جس نے، اتقنا مضبوط بنایا، کل شیء ہر ایک چیز کو۔ تو صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی کاریگری تو وہ ہے کہ اس نے ہر ایک چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، کتاب سے بامحاورہ ترجمہ، کاریگری اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی اگرچہ یہاں تشریح نہیں، لیکن تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ انسان نے جب کسی چیز کو بنایا، جب بھی کسی چیز کو انسان نے بنایا ہے، تو ہر گزرتے وقت کے ساتھ پھر انسان نے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں، کچھ امینڈمنٹ، کچھ ایڈیٹنگ کی ہے۔ جب بھی انسان نے کسی چیز کو بنایا ہے، کیوں کیا ہے؟ وجہ، پہلے جو چیز انسان نے بنائی تھی تو اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی تھی کہ اگلے کے اندر اس کمی کو ختم کیا گیا۔ پچھلی بنائی ہوئی چیز کے اندر کوئی سہولت رہ گئی تھی تو وہ سہولت اگلی والی چیز میں ڈال دیا گیا۔ پچھلی والی کمی میں کوئی خوبصورتی رہ گئی تھی جو اگلی میں ڈال دیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد کہ انسان نے جب کوئی چیز بنائی تو اس میں ضرور کوئی کمی اس سے رہ گئی، اور اگلی چیز میں اس نے اس کمی کو پوری کرنے کی کوشش کی۔ یہ اس میں یہاں پر ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں آپ کو جیسے معلوم ہے کہ موبائل کے ایک سے ایک لیٹسٹ ورژن آتے رہتے ہیں،
ایک سے ایک کمپنی ایک نیا موبائل لاتی ہے. گھر بنانے کے انداز، کمپیوٹر انسان نے بنایا، جب اس کو بنایا تو اس کی کیا صورت تھی. جیسے کہ ہم کمپیوٹر، آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے جو کمپیوٹر کی شیپ تھی وہ بہت بڑا ہوا کرتا تھا، پھر آہستہ چھوٹے 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 ہوتے اب بہت چھوٹی جگہ میں وہ سما جاتا ہے. اسی طرح موبائل انسان نے پہلے بنایا تو اس میں بہت ساری سہولتیں نہیں تھیں، بہت سارے فیچر اس کے اندر نہیں تھے. تو ہر آنے والے لیٹسٹ موبائل میں پھر اس کے اندر بہت ساری سہولیات کو رکھا جاتا ہے. تو انسان نے جب کسی چیز کو بنایا تو اس کے اندر خامیاں پچھلے میں رہ گئیں اور اگلے میں اس نے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی. گاڑیوں کے نئے نئے ماڈل جیسے آتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ آج سے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے جو گاڑیاں ہوا کرتی تھیں ان کی شیپ، ان کی سہولیات کو دیکھیں، اور ہر آنے والے سال میں وجہ یہ تبدیلیاں کیوں؟ کہ پچھلے کے اندر کوئی سہولت رہ گئی تھی یا پچھلے کے اندر کوئی خامی نظر آئی تھی کہ جس کو اگلے میں پورا کیا جا رہا ہے. آپ ذرا غور کیجئے، انسان کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ اگاتا ہے. اللہ جل شانہ نے ایک مرتبہ جب کسی چیز کو جو ڈیزائن ترتیب دے دیا، اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. کیوں؟ اللہ کے بنائی ہوئی چیز میں کوئی فرق نہیں ہوتا. انسان کی بنائی ہوئی چیز میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس میں خامیاں نکلتی رہتی ہیں، اور پچھلی خامیوں کو دور کرنے کے لیے نئے آنے والے اس کی شکل و شیپ میں اس میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں، فیچرز میں چینجنگ کی جاتی ہے. اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا کیا، آج تک ویسا کا ویسا. اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، آج تک ویسا کا ویسا. تو یہ ہے صنع اللہ الذی، اللہ کی کاریگری تو وہ ہے، اتقن کل شیء، کہ اس نے ہر ایک چیز کو مضبوط پیدا کیا ہے. تو یہ ہو گئی سورۃ النمل کی آیت، اس سے دلیل اللہ جل شانہ کی ذات پر. اب اگلی آیت، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. سورۃ الطور کی اس آیت سے وجود باری تعالیٰ کی دلیل نکلتی ہے. ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ پیدا کرنے والے کے بغیر پیدا ہو گئے؟ ام کیا، خلقوا پیدا کیے گئے، من غیر شیء بغیر کسی چیز کے، مطلب بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے. ام هم الخالقون، یا وہ اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا ہو. 3 صورتیں آپ کو بتائی جائیں گی اس آیت مبارکہ میں. 3 صورتیں. پہلی صورت کسی پیدا کرنے والے کے بغیر پیدا ہو جانا، دوسری صورت اپنے آپ کو خود پیدا کرنا، تیسری صورت کہ جو چیزیں نظر آ رہی اس کو پھر میں نے پیدا کیا ہو. تو تینوں صورتوں میں اگر جواب ہمارا آ جائے نہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو نظر آ رہی ہیں اور جو میرا وجود ہے یہ سب پھر کسی اور کے مرہون منت ہے، کسی اور کی وجہ سے ہے. پہلی صورت ام خلقوا من غیر شیء، کیا میں بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گیا ہوں؟ تو کائنات میں کیا کوئی ایسی دلیل ہے کہ کوئی چیز خود بخود کوئی چیز پیدا کرنے والے کے بغیر پیدا ہو گئی ہو؟ نہیں، ہر ایک کام کے پیچھے اس کام کے کرنے والا موجود ہوتا ہے. تو یہاں بھی ہمارا جواب آیا کہ نہیں. تو دوسرا ام هم الخالقون، اللہ جل شانہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ بات نہیں مانتے تو پھر دوسری بات، کیا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ تو کیا دنیا میں کوئی ایسا وجود ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خود وجود دیا ہو؟ تو یہ بھی ناممکن ہے، امپاسبل ہے. ایسا ممکن ہے ہی نہیں کہ کسی وجود نے اپنے آپ کو خود وجود دیا ہو، تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے. تو دوسری بات کا بھی انکار آ گیا. اب تیسری بات، ام خلقوا السماوات والارض، کیا یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے آسمان، یہ جو نظر آ رہی ہے آپ کو زمین، ان کو پھر تم نے پیدا کیا ہے؟ ان کو بھی پھر ہم نے نہیں پیدا کیا. تو جب تینوں باتوں کا انکار ہو گیا تو ماننا پڑے گا کہ جو چیزیں نظر آ رہی زمین و آسمان اور جو ہمارا اپنا وجود ہے یہ سب پھر کسی دوسرے کی کاریگری ہے، اللہ کی کاریگری ہے، ہمارا اس میں پھر کوئی لینا دینا نہیں. تو یہ دلیل ہے سورۃ طور کی، ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ لوگ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے؟ ام هم الخالقون، یا یہ کہ اپنے آپ کے خود یہ خالق ہیں. ام خلقوا السماوات والارض، یا انہوں نے پھر زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے. بل لا یوقنون، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ یقین ہی نہیں رکھتے. سورۃ طور سے پرانی دلیل ہو گئی. جس طرح زمین اور آسمان اور ساری کائنات وجود باری تعالیٰ کی گواہی دیتی ہے، اسی طرح انسان کی فطرت کی آواز بھی یہی ہے. بچوں نوٹ کر لو، پاس پیپر کا MCQs ہے.
نوٹ کرو اپنے پاس، انسان کی فطرت، اس کو نوٹ کرو، انسان کی فطرت، نوٹ کر لیا آپ نے اس کو۔ اب جس طرح زمین اور آسمان اور ساری کائنات وجود باری تعالیٰ کی گواہی دیتی ہے، اس طرح انسان کی فطرت کی آواز بھی یہی ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے، اللہ جل شانہ کے وجود کی گواہی دینا۔ یہ پاس پیپر کا MCQs ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ انسان کی فطرت کی آواز ہے اللہ جل شانہ کی ذات کو ماننا۔ انسانی تاریخ کے مطالعے سے مہذب اور وحشی سے وحشی ہر طرح کی قوموں میں قادر مطلق کی ذات کا اعتراف ملتا ہے۔ اب یہاں پر دو قسم کی انسانیت کی دو اقسام بیان کی گئیں، مہذب اور وحشی سے وحشی۔ مہذب جو لوگ بہت تعلیم یافتہ تھے، بہت سویلائز تھے، ہم جب تاریخ میں ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا وجود ہے۔ اور وحشی جنگل میں رہنے والے لوگ، وہ لوگ کہ جن کے پاس کوئی تمیز نہیں تھی، انسیولائز قسم کے لوگ، جنگل میں رہنے والے۔ تو جب ہم دونوں قسم کے لوگوں کا، انسانیت کے دونوں قسم کے لوگوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کس بات کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ دونوں میں قادر مطلق کہتے ہیں۔ قادر مطلب طاقت رکھنے والا، مطلق بغیر کسی شرط کے، کوئی شرط نہ ہو کہ یہ چیز ہو تو اس کو طاقت ہوگی، یہ چیز نہ ہو تو اس کو طاقت نہ ہوگی، تو اس کو قدرت رکھے گا، بلکہ ہر حال میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا قادر مطلق، ہر حال میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، یہ قادر مطلق کہلاتا ہے۔ تو قادر مطلق کی ذات کا اعتراف ہمیں دونوں قسم کے اقوام میں ملتا ہے، چاہے وہ بہت تعلیم یافتہ سویلائز قسم کے لوگ تھے یا چاہے وہ جنگلوں میں رہنے والے وحشی قسم کے لوگ تھے۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والی وحشی اقوام جن کی فکری و ذہنی سطح بہت پست تھی، وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر ایمان انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ یہ آخری جملہ جو ہے، وجود باری تعالیٰ پر ایمان انسان کی فطرت میں داخل ہے، یہ پورے جملے کو انڈر لائن کریں بیٹا، اس پورے جملے کو انڈر لائن کریں۔ وجود باری تعالیٰ پر ایمان انسان کی ڈیش میں داخل ہے۔ یہ وہی MCQs ہے جو آپ کو میں نے 3-4 لائنیں پہلے پڑھایا تھا کہ وجود باری تعالیٰ پر ایمان لانا انسان کی فطرت کی آواز ہے، وہ اور یہ ایک ہی MCQs ہے اور بہت اہم MCQs ہے، پاس پیپر میں یہ کئی بار گزرا ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ اللہ جل شانہ کی ذات کو ماننا یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے۔ اب اس پر بھی چند دلائل۔ سورۃ الروم آپ کے سامنے، سورۃ الروم کے قرآن کی آیت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ وہ صفات کہ جن کے اوپر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو فطرت کہا جاتا ہے۔ تو فطرت اللہ التی، اللہ کی فطرت کون سی ہے؟ اللہ نے انسان کو کس فطرت کے ساتھ پیدا کیا؟ تو فطرت اللہ التی، اللہ کی فطرت، اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو، التی فطر الناس علیہا، کہ جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہاں پر لفظ فطرہ یہ وہی ہے کہ جو ہم نے اس سے پہلے قرآنی دلائل میں ہم نے پڑھا تھا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، وہاں بھی لفظ فاطر استعمال ہوا تھا، پیدا کرنے والا، اور یہاں بھی فطرہ، وہاں پر وہ اسم فاعل تھا اور یہاں پر یہ فعل ماضی ہے، فطر الناس علیہا، کہ جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو اتباع کرو، پیروی کرو اس فطرت کی کہ جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اگلی دلیل سورۃ الزاریات، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر دلیل، سورۃ الزاریات، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ کیا خوبصورت انداز اللہ جل شانہ کا انسان کو سمجھانے کا۔ وَفِي الْأَرْضِ، میری بنائی ہوئی جو زمین ہے اس میں غور و فکر کرو، آیات للموقنین، اس میں یقین لانے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وفی الارض، زمین میں، آیات، بہت سی نشانیاں ہیں، للموقنین، یقین رکھنے والوں کے لیے۔ ہم چلتے پھرتے کائنات کے نظارے پر غور کریں، اللہ جل شانہ نے کیسی زمین پیدا کی، قسم ہا قسم کی کہ نباتات زمین سے اگتے ہیں،
اور اب نئے آنے والے اس جدید دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین سے کتنی ساری ایسی چیزیں زمین سے پیدا ہو رہی ہیں کہ جو انسان کی بہت اہم ضرورت ہے، مثلاً فیول، پیٹرول ڈیزل وغیرہ کی صورت میں، مثلاً گیس، اور بہت ساری چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، سونا، چاندی اور بہت سی قسم کے دھاتیں، لوہا، کہ انسان اس کو کیسے کیسے استعمال میں لاتا ہے، اور ان کو استعمال میں لانے سے انسان کیا کیا چیزیں ترتیب دے رہا ہے اور بنا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَفِي الْأَرْضِ، میری بنائی ہوئی زمین میں غور کرو، آیات للموقنین، یقین رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں اس کے اندر ہیں۔ اور اگلی آیت کا دوسری آیت وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری اپنی جانوں کے اندر بھی، تمہارے اپنے نفس کے اندر بھی، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں نے یہ انسان کا وجود کیسے پیدا کیا؟ ہمارے اس وجود میں اللہ جل شانہ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، کتنی نعمتیں رکھی ہیں، جس کو سورۃ التین میں اللہ جل شانہ مختلف قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، خوبصورت انسان پیدا کیا، ہاتھ جہاں ہونے چاہیے تھے وہاں، آنکھیں جہاں ہونے چاہیے تھے وہاں، دماغ جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں، پاؤں جہاں ہونے چاہیے تھے وہاں۔ تو اللہ جل شانہ نے کیسے خوبصورت انسان پیدا کیا۔ وفی انفسکم، اپنے آپ میں غور کرو، افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا میں نے انسان کو کیسے پیدا کیا؟ تو اللہ جل شانہ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان پر غور کرو، اللہ کے وجود کے اوپر دلائل ہیں، خود اپنے جسم، جو انسان کا جسم اللہ نے پیدا کیا ہے، کان میں سننے کے کیسے آلات بنائے، آنکھ میں دیکھنے کے کیسے آلات بنائے، زبان میں گوشت، زبان ابھی میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اور اس سے ایک معنی میں بھی سمجھ رہا ہوں، ایک معنی آپ بھی سمجھ رہے ہیں۔ یہ زبان، یہ گوشت کا ٹکڑا ہی تو ہے، منہ کے اندر داندوں کے ساتھ اور جبڑوں کے ساتھ اور خلا میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوتے 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 ایسی آوازیں نکالتا ہے کہ اگلا انسان اس کو سنتا ہے تو اس سے کچھ سمجھ لیتا ہے، مطلب اخذ کرتا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ نے ایک گوشت کے ٹکڑے کو طاقت دی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بولنے کی صلاحیت پورے جسم کو دے گا۔ جیسے قرآن کریم کے ایک اور آیت میں آتا ہے لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، قیامت والے دن انسان کے اپنے خلاف، انسان کے جب یہ اعضاء گواہی دیں گے کہ اے اللہ، اس انسان نے ہمارے ان اعضاء سے یہ گناہ کروائے تھے، تو یہ ہم اپنے جسم کے اعضاء سے خود پوچھیں گے لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو پھر ہمارا یہ جسم اللہ کے دربار میں ہم سے مخاطب ہو کر کہے گا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہمیں بولنے کی صلاحیت اس نے دی جس نے بولنے کی صلاحیت ہر چیز کو دی تھی۔ أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہمیں اس اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے کہ جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ تو یہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا، ہم اس کو ہلاتے ہیں تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، اور پھر ہم اس سے معنی سمجھتے ہیں اور اپنا جو ذہن میں ہمارا مفہوم ہوتا ہے دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایک زبان، پھر ہمارے ہاتھ، پھر ہمارے پاؤں، پھر ہمارا دماغ، کتنی ساری نعمتیں اللہ نے، پھر ہمارا وجود، کتنی ساری نعمتیں ہیں۔ وفی انفسکم، اپنے نفس میں غور کرو، افلا تبصرون، تمہیں نظر نہیں آتا؟ تو یہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی پر دلیل سورۃ الذاریات کی روشنی میں۔ ترجمہ کتاب سے پڑھ لیتے ہیں۔ اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین دلانے والوں کے لیے، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ کائنات کو بنانے والی یہ اعلیٰ و برتر ہستی صرف ایک ہی ہے، انسان کو صحیح سوچ اسی نتیجے پر پہنچاتی ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ان میں باہم تصادم کی وجہ سے کائنات کا یہ نظام ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہ رہ سکتا۔ یہ آیت مبارکہ آپ کو میں نے پچھلے لیسن میں بھی زبانی طور پر بتا دی تھی۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اور
اس میں ایک MCQs بھی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. لو کانا اگر ہوتے، فیہما ان دونوں میں، یہ پاس پیپر کا MCQs ہے، ان دونوں سے کیا مراد ہے تو نوٹ کر لو بیٹا. فیہما میں ہما یا ہما سے اس سے مراد زمین اور آسمان ہے. لو کانا اگر ہوتے، فیہما ان دونوں میں، کس میں؟ زمین اور آسمان ہے. آلہتن، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، معبود، وہ واحد ہے وہاں پر. آلہہ الہن کی جمع ہے. تو لو کانا اگر ہوتے، فیہما زمین آسمان میں، آلہتن بہت سے خدا، الا اللہ سوائے اللہ کے، تو لفسدتا، یہ زمین آسمان کا نظام کب کا ٹوٹ چکا ہوتا. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ مکمل کرتے ہیں. لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا، اگر دونوں یعنی زمین و آسمان میں علاوہ اللہ کے کوئی اور معبود ہوتا تو دونوں میں فساد برپا پیدا ہو چکا ہوتا. تو آج کا ہمارا لیسن توحید باری تعالیٰ کے قرآن سے جو دلائل تھے وہ سارے مکمل ہو گئے. آگے آنے والے کلاس میں انشاءاللہ پھر ہم توحید کی کون کون سی قسمیں ہیں اور پھر اس کی جو ضد ہے شرک وہ کون کون سی قسمیں ہیں انشاءاللہ پھر اس کو پڑھیں گے. السلام علیکم.